جو کمائی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ ہماری کمپنی میں کسی قسم کا سود نہیں لیا جاتا، نہ کسی ممبر سے بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کرائی جاتی ہے، کسی کو کی فکس سیلری بھی نہیں ہوتی، جتنا آپ اور آپ کی ٹیم مل کر پوائنٹس بناتے ہیں اتنا کمیشن ملتا ہے۔ دیکھیں چین مارکیٹنگ کے جہاں تک مجھے معلومات ہے نا، جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہے وہ بکواتے ہیں اوپن مارکیٹ میں نہیں، بلکہ 5 یا 10 افراد کو آپ نے فروخت کروائی، پھر وہ 5 یا 10 افراد آگے، ان میں سے ہر ایک 5 یا 10 افراد کو فروخت کرتا ہے، تو وہ آگے جو فروخت کرے گا اس کا کمیشن بھی آپ کو ملتا ہے۔ حالانکہ یہ کس بات کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے؟ اس میں آپ کی محنت تو ہے نہیں، اور وہ پروڈکٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے آپ اس ویلیو سے زیادہ ویلیو پر اس کو خرید رہے ہوتے ہیں، اسی لالچ میں کہ آپ جب آگے 5 کو بکوائیں گے اور وہ 5 کو بکوائیں گے تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا، تو پوائنٹ اس حساب سے بنتے ہیں، اس پوائنٹ میں آپ کی محنت کا دخل نہیں ہوتا۔ تو اور یہ بھی غرر ہے، قمار کی ایک قسم ہے کہ آپ ایک معمولی چیز زیادہ پیسوں پہ خرید رہے ہیں اس لالچ میں کہ یہ آگے بھی کئی لوگوں کو بک جائے گی، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ 10 ایڈز دیکھنے ہوتے ہیں، اگر 10,000 انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو ہر ایڈ دیکھنے پر 50 روپے ملتے ہیں، جو کہ 6 مہینے میں تقریباً 72,000 روپے بن جاتے ہیں، اور جو انویسٹمنٹ ہم نے کی ہوتی ہے وہ 1 مہینے بعد واپس مل جاتی ہے۔ کیا ایسی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ ایمل صاحبہ کوئٹہ سے، یا صاحب ہیں یا صاحب ہے، واللہ عالم۔ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ اتنے ایڈ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، یہ گوگل کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے جہاں تک میری معلومات ہے، کیونکہ جب ایڈ پہ کلک کرتے ہیں تو گوگل یہی سمجھتا ہے کہ یہ ایڈ وائرل ہو رہا ہے اور اس کے حساب سے وہ ارننگ دیتا ہے، تو آپ نے کوئی بندہ بٹھا دیا یا خود بیٹھ کے اس پہ کلک کرتے رہے تو یہ دھوکہ ہوگا اور پھر اس کی کمائی جائز نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے کوئی ویب سائٹ بنائی اور اس کو اشتہارات کے لیے پیش کر دیا، یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس سطح پر پہنچ گئی کہ جس سے اشتہار ملنا شروع ہو سکتے ہیں، اور اس نے اس بات کی پیشکش کر دی کہ میری ویڈیو کو لوگ دیکھتے ہیں لہذا آپ اشتہار لگائیں۔ اب اگر اشتہار لگے ایسی کمپنی کا کہ جس کی مصنوعات جائز ہوں، مصنوعات حلال ہوں، اور اس کی ایڈورٹائزنگ کے اندر نہ میوزک ہو، نہ عورت ہو، نہ بے پردگی ہو، نہ بے حیائی ہو، نہ مقاصد شرع کے خلاف کوئی بات ہو، تو ہم بھی ناجائز نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن فی الحال جو حقیقت واقعہ ہے، جو درپیش صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ صرف اسپیس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ویب سائٹ کو یوز کرو، میری ویڈیو کو یوز کرو، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ کس طرح کا اشتہار لگ سکتا ہے اور کس طرح کا نہیں۔ تو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا، ایسا جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ اختیار کرنا جس میں حرام کا غلبہ ہو اور حرام ہونا متعین ہو، یعنی حرام کام کی اعانت، مدد یہ متعین ہو، تو پھر جو ہے یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب بڑا وسیع اور طویل ہے، تو میں مختصراً تھوڑا سا کہتا ہوں، شاید قلت وقت کی بنا پر یہ کفایت کر جائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں۔ فحش چیز ہے، خراب چیز ہے، آپ جیسے الٹے سیدھے مطلب چیزیں بنا کے ڈال دیتے ہیں اور فضول قسم کی، اور اس پہ ہیڈنگ بھی ایسی لکھتے ہیں کہ وہ آدمی کلک کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور جب دیکھتا ہے تو پھر وہ بعض لوگ تو برا بھلا کہتے ہوئے ہی بند کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تو چیز گندا مواد ڈالنا یہ منع ہے، پھر دوسرا فضولیات ڈالنا کہ لوگ خواہ اتنا ان کا وقت 5 منٹ 7 منٹ برباد کرنا، اور ایک تو نہیں، پھر وہ 4 5 6 ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اگرچہ قصور ان کا بھی ہے لیکن وسیلہ تو آپ بنے، تو اس طرح کی مکروہ چیزوں سے ارننگ حاصل کرنا یہ قطعاً غیر مناسب۔ پھر اسی طرح سے جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اندر ڈالا ہوا ہے کچھ اور اوپر ہیڈنگ اتنی بڑی ڈال دی اور ایسی اٹریکٹیو کہ آدمی اس کو پڑھے اور کہے کہ یار تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح کیا ہے، اور وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جو اوپر لکھا ہوگا اس ویڈیو میں کہیں نہیں ہوگا۔ اب یہ صراحتاً جھوٹ ہے، صرف ایک کلک کروانے کے لیے کہ بس وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، جیسے کلک کرے گا کوئی اتنے لوگوں نے دیکھا اور ہمیں ارننگ شروع ہو جائے گی، یہ بالکل خلاف شرع اور منع ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر کاپی رائٹ کا مسئلہ کہ بعضوں کی اپنی ویڈیوز ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کو کوئی اپلوڈ کرے، اور یہ لیگل بھی ہے، مطلب یوٹیوب وغیرہ پہ، فیس بک کے اوپر وہ کسی کی اجازت کے بغیر وہ ویڈیو اپلوڈ کر دینا اور اس سے ارننگ حاصل کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو پھر اس میں ایڈ وغیرہ چلتے ہیں، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایڈ کس قسم کے ہیں، اگر وہ خراب قسم کے ہیں، اس میں مطلب بدنگاہی کا اندیشہ ہے تو پھر بھی اس کی ارننگ صحیح نہیں ہوگی۔ اب خلاصے کلام یہ ہوا کہ اگر ویڈیو آپ کی اپنی ہے، کسی اچھے مقصد کے لیے ڈالی گئی ہے، اور اس میں ایڈ بھی بالکل جائز چلیں، اور اس میں کسی کو جھوٹ بھی شامل نہ ہو، کسی کے وقت کا ضیاع کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور پھر اس سے کوئی ارننگ حاصل ہو رہی ہے تو یہ بالکل طیب اور حلال ہے۔ یوٹیوب سے کمائی کر سکتے ہیں، اچھا کام ہو تو کر سکتے ہو، گندے کام ہو تو نہیں کر سکتے۔ بالکل حلال ہے یہ آمدنی، اس میں حرام ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نہ تو یوٹیوب سے وہ رقم مانگی ہے، نہ آپ نے کوئی اس کی کمٹمنٹ کی ہے، بس آپ نے وہ اپنا چینل چلایا ہے۔ لیکن یوٹیوب کی اپنی پالیسی ہے کہ جو اس طریقے سے پروگرامز آتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب کو اس پر آمدنی ہوتی ہے، اس میں آپ کا حصہ بھی آپ کو دیتے ہیں، اور بالکل حلال ہے آمدنی، اس کی میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
بالکل جائز ہے. ہاں البتہ ایسے لوگ جو ہے جو وہاں چیزیں ایسی پروڈکٹ ڈال رہے ہیں جو مخرب اخلاق ہیں, اوریانی, فحاشی, فلم, یہ وہ الٹی سیدھی چیزیں جو لوگ ڈال کے اس کے ذریعے سے آمدنی بناتے ہیں, یا بسا اوقات بعض لوگ پوسٹ کا عنوان ایسا لگا دیتے ہیں کہ فوراً جلدی سے انسان اس کو کلک کر کے کھولتا ہے اور وہ جو لگایا ہوتا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ فراڈ اور دھوکہ ہے. اس طرح فراڈ اور دھوکے کے ساتھ جو ہے لوگوں کو یہ اپنا سبسکرائبر بنانا یا ان کے کلکس لینا, پھر اس پر ان کو آمدنی ملنا, یہ تو حرام ہو سکتا ہے, لیکن یہ بالکل حرام نہیں ہے کہ جائز چیز اگر آپ نے ڈالی, ایجوکیشنل کوئی چیز ڈالی ہے اور یا انفارمیٹیو کوئی چیز ڈال دی آپ نے, یا اسی طریقے سائنسی کوئی اچھی تھیوری اس میں ڈال دی آپ نے, یا اسلام اور دین کی چیزیں ڈالی ہیں آپ نے اور اشاعت دین ہو رہا ہے, اس پر یوٹیوب اگر آپ کو دے رہا ہے تو بالکل آمدنی حلال ہے, کہ ان کی طرف سے صلہ اور احسان ہے, اور صلہ اور انعام لینا بالکل جائز ہے, اس میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں. جو ایڈ سینس ہوتا ہے اس میں جا کے آپ فلٹر لگائیے. جو شراب ہے, جو شرکیہ ایڈ ہے, جو سود وغیرہ کا کاروبار کرنے والے ایڈ ہے, ایسے سارے ایڈز کو بند کر کے باقی جو ایڈز وہ لوگ بتاتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کا حرام نہ ہو, اور جن ایڈز کے اندر شراب کے اشتہار نہ ہوں, جس کے اندر جو ہے شرک کا اشتہار نہ ہو, اور پھر اس کے بعد میں یوٹیوب اگر آپ کو اس کے اوپر کچھ ریونیو دیتا ہے, بالکل آپ لے سکتے ہیں. وہ لینا آپ کے لیے حلال ہے, جائز ہے. اس کا استعمال کرنا بھی آپ کے لیے بالکل جائز ہے, بالکل حلال ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایڈورٹائز اگر بذات خود کسی جائز چیز کا ہے تو اس کی ارننگ بھی جائز ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یوٹیوب پہ جو ایڈورٹائز سے پیسے آتے ہیں اس میں 10% صدقہ کر دیا کریں, کہ اس میں کچھ بے حیائی کا عنصر بھی بسا اوقات شامل ہو جاتا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ 10% صدقہ کر دیں. اگر گوگل کے ایڈ سینس کے اکاؤنٹ میں جائیں تو وہاں پر گوگل والوں نے یہ آپشن دیا ہوتا ہے. کچھ مین کیٹیگریز ہوتی ہیں, پھر اس کے علاوہ ہر مین کیٹیگری کے اوپر سب کیٹیگریز ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی سب کیٹیگریز ہیں جن کی اور تھرڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو مطلب گوگل والوں نے جن کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ان کو یہ آپشن دیا ہوتا ہے کہ آپ کون سی ایڈ کے اوپر آپ ریسٹرکشنز لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر یہ ایڈز نہیں آنے چاہیے. فار این ایگزامپل جیسے گیمبلنگ کی کیٹیگری ہے وہاں پہ ٹوٹلی ہی ان چیک کرتے ہیں تاکہ وی ڈو ناٹ وانٹ دس ایڈس. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہو گئے. اس کے علاوہ کچھ ایڈلٹ مٹیریلز وغیرہ ہیں اس کے اوپر ہم چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ریگولر کیٹیگریز ہوتی ہیں جیسے کچن وغیرہ ہے, یا گھر کی جو ڈیکورنگ وغیرہ ہے, یا کچھ ریلیٹڈ ٹو فوڈ ہے, ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں, یا سمجھے کہ کچھ مرچنڈائز وغیرہ ہوتی ہیں, یا گھر کے سامان ہوتے ہیں. ایسی بہت سی کیٹیگریز ہیں, لیکن کیا کہ یہ جو کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کے اوپر جن کا چینل ہوتا ہے ان کے اوپر یہ اوبلیگیشنز ہے کہ ان کو ان چیک کرتے ہیں. سو اٹ از ٹوٹلی ریلائی آن جس کا جو چینل ہے. دو طرح کے لوگ ہیں جو اپنے چینلز وغیرہ چلا رہے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جن کو شاید اس چیز کا نالج نہیں ہے, دیتے ہیں وہ آپشن ٹو ڈو دا فلٹر, کہ وہ جو پرٹیکولر کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشن لگائیں. اور کچھ ایسے ٹائپ کے مسلمان ہیں جو چیز کی پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جتنی جو گیمبلنگ کمپنی ہے یا فائنینشیل انویسٹمنٹ کمپنیز وغیرہ ہیں, دے پے مور ٹو گوگل اینڈ دا یوٹیوب چینل. وہ ان کو زیادہ پے کرتے ہیں. دیٹس وائی جن کا جو چینل ہوتے ہیں ان کو بھی زیادہ ہی پیمنٹ ملتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو یہیں پہ ایمان کا جو ایک سمجھے کہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جہاں جس چیز سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے, اب وہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے اللہ کے کام سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. سو یہیں پہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو ان چیک کرتے ہیں, ڈو یو وانٹ ایکسیپٹ دیٹ اور یو ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ, بیکاز اف یو ایکسیپٹ دیٹ آف کورس دیٹس ا حرام رزق. لیکن جو اس میں جو حلال چیزیں آ رہی ہیں, جو پرمیسیبل چیزیں آ رہی ہیں, جن چیزوں کی ایک اجازت ہے, جو جائز چیزیں ہیں, آف کورس آپ یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. پلیز آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ میں جائیں, یوٹیوب اکاؤنٹ میں جائیں, اور وہاں پہ یہ جو کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز ہیں ان کو آپ ان چیک کریں اینڈ جسٹ ایکسیپٹ وٹ ایور از پرمیسیبل. اور یہ جو جتنی بھی پرمیسیبل ایڈس ہیں الحمدللہ یہ ٹوٹلی ہی رزق حلال ہوگا آپ کا. لیکن بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ بزنس آن لائن ہوتے ہیں, اس میں ایڈ کو کلک کرنا پڑتا ہے, اس کے عوض میں ان کو کچھ چارج مطلب پیمنٹ دی جاتی ہے آن لائن, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی کمپنیز کیا کرتی ہے کہ دوسری کمپنی سے ایڈ پرچیز کرتی ہے, اور ہوتا یہ کہ پر کلک چارجز اس سے ملیں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ موٹ کلکس کے لیے الگ الگ لوگوں کو جاب دیتے ہیں, دن بھر کلک کرتے رہو. کلک کرنے سے اس کے پیسے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں, جس کا ایک پارٹ سمجھو فار ایگزامپل 10 پیسہ یا 1 روپی پر کلک اگر ہے تو ایک پارٹ 70 کو دیتے ہیں, 30 کو دیتے ہیں. چونکہ ان کو ایک جگہ سے نہیں رینڈم کلکس چاہیے, تو وہ لوگوں کو مختلف شہروں میں اپوائنٹ کرتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کلک کرتے رہنا بس. ایڈ پہ کلک ہوا, وہاں چلے جاتا ہے کہ ایڈ ویو ہوا. ایڈ ویو ہوا مطلب آپ کو چارج پے کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ ایڈ کلک کرتا, وہ ادھر ویو شو کرتا, مطلب بالکل کلین ویو, اس کا IP وغیرہ سب شو کرتا ہے کہ آپ کی طرف سے ہوا. اب آپ کے الگ الگ کمپنیوں کی کر رہے ہیں دن بھر بیٹھ کے, تو وہ بھی نہیں پتا چلتا. ایک آدمی ہو سکتا ہے کوئی چیزیں براؤز کر رہا ہو, کوئی کیفے سے کر رہا ہوں, وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں 30 پیسے آپ کو 70 رکھتے ہیں, تو جھوٹ ہوا برا. تو اس طرح سے بہت سارے آن لائن بزنسز جو چل رہے ہیں, میں کہوں گا اس معاملے میں بہت احتیاط کریں مسلمان. اپنی بعض لوگوں نے یہ بھی نوکری سنبھالی ہے انٹرنیٹ پہ کہ وہ پورا دن وہ ویب سائٹس کھول کے بند کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اتنے کلک ایڈ ہوں, اس کے بس وہ ڈالر کما رہے ہوتے ہیں. یہ کمائی بھی غلط ہے, یہ غرر ہے نا, دھوکہ دے رہے ہیں آپ. اتنے لوگوں نے وزٹ تو نہیں کیا. جس کمائی میں غرر آ جائے, دھوکہ, وہ بھی حرام ہو جائے گی. ایڈ دیکھنے کی جو اجرت ہے نا, یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ گوگل یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ لوگوں کو تک یہ ایڈ پہنچ چکا ہے, اور ایک ہی آدمی بیٹھ کے اس کو
मुख्तलिफ आईडी से क्लिक कर रहा होता है, ये गूगल को धोखा देने वाली बात है, तो ये जायज़ नहीं है। एक ऐप है क्लिक पे अर्न के नाम से, उसको डाउनलोड करने से रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 40 इस्लामी वीडियोस जो है वो कस्टमर की मर्जी के ऊपर यानी दी जाती हैं। अगर इस पर कस्टमर क्लिक करे या पूरी वीडियो देखे तो हर वीडियो पर 4 रुपये मिलते हैं। इस हिसाब से एक आदमी आसानी से 9,000 रुपये कमा सकता है। कोई भी कस्टमर 1,000 रुपये से कम रकम नहीं निकाल सकता, और जब रकम निकालता है तो इस पर तकरीबन 200 तक कटौती होती है। इस ऐप की मुद्दत 3 माह है। 3 माह के बाद ऐप डाउनलोड करने के लिए जमाशुदा 3,000 रकम कंपनी वाले अपने पास रख लेते हैं। इस बारे में तफसीली रहनुमाई चाहिए। जी, क्लिक पे अर्न की जो सूरत इन्होंने बयान की है, ये सूरत जायज़ नहीं है। ठीक है। और उसकी बुनियादी वजह 2 हैं। एक वजह तो ये है कि ये बुनियादी तौर पर इजारे का मामला है। यानी जो भी यूज़र उस ऐप को डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने पर उस सूरत में उसको मुआवजा मिलेगा जब उसके ऊपर वो क्लिक करता है या उसको वो देख लेता है। तो हर क्लिक करने के ऊपर या एक वीडियो के देखने के ऊपर उसको 4 रुपये मिलते हैं। तो ये एक इजारे का मामला हुआ। तो शरई तौर पर इजारे के मामले के वैलिड और सही होने के लिए ज़रूरी होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऐसी चीज़ हो कि जो माले मुतकव्वम हो, उसकी ऐसी वैल्यू हो कि काबिल मोहताद हो। तो जो ये चीज़ है कि क्लिक करने के ऊपर पैसे देना, तो शरीयत की नज़र में ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जिसको ये कहें कि ये काबिल कदर चीज़ है, इसके बाकायदा मुआवजा दिया जाए या इसकी उजरत दी जाए, तो इसलिए ये इजारे का मामला दुरुस्त नहीं। और दूसरी वजह ये कि जो ये कंपनीज़ होती हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ होती हैं, कि इनका मामला, इनका माहिदा किसी दूसरी कंपनीज़ के साथ होता है उनकी प्रोडक्ट्स की तशहीर के लिए और उनके सारिफीन में इजाफा करने के लिए और उनकी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए इस तरह के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनको ये शो किया जा रहा होता है कि आपकी व्यूवरशिप बढ़ रही है, हालांकि उनकी व्यूवरशिप नहीं बढ़ रही होती, बल्कि एक ही कस्टमर होता है, वही बार बार उसको क्लिक कर रहा होता है। तो इसमें एक धोखे का अंसर भी आ जाता है, तो इसलिए भी सूरत जायज़ नहीं।